وہ عورت جو ہر روز کوڑا کرکٹ مٹی اکٹھا کر کے اور ٹوکری بھر کے کوٹھے پر بیٹھ جاتی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی تھی، حضرت کو دیکھ کر سر کے اوپر پھینکتی تھی۔ آپ اپنے سر مبارک کو جھاڑ کر گزر جاتے، کبھی سر اٹھا کے دیکھا نہیں یہ پھینکنے والا کون ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ وہ کوڑا کرکٹ گرد و غبار نہ پڑا، تو آپ نے پتہ لگایا کہ یہ کون ہے جس کا آج وظیفہ بند ہو گیا، آج وہ کوڑا پھینکنے والی کہاں گئی؟ تو پتہ چلا کہ بیمار ہے۔ قربان جاؤں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کی بچیوں نے جب حضور کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ یہ تو وہ ہیں جن کے سر پر ہماری اماں ہر دن کوڑا پھینکتی ہے۔ گھر میں آج مرد بھی کوئی نہیں، نہ جانے کیا بنے گی۔ ان بچیوں نے شور مچایا، امی امی امی، وہ آ گئے جن کے سر پہ کوڑا پھینکتی ہو۔ وہ بھی گھبرائی کہ نہ جانے آج کیا ہوگا، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے فرمایا، مائی میں نے سنا ہے تو بیمار ہے، میں تیری بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، کوئی کام ہو دوا کا، دارو کا، خدمت کا مجھے بتا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہوئی، میں نے ساری عمر دشمنی کی، بے عزتی کی، امام الانبیاء کے سر مبارک پہ مٹی اور کوڑا، اور یہ میری بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے آئے۔ بس کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کالی کملی والے اب دیر نہ لگا، جلدی کر کلمہ پڑھا، ایسا نہ ہو مخالفت اور دشمنی پہ دم نکل جائے۔ آج میں اور آپ سبھی اس میں شامل ہیں، کہاں سے یہ سنتیں لائیں؟ ویسے تو لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے رہیں گے، جب کوئی کھانے کے نمبر آئے گا نا، گوشت روٹی یا اور کوئی چیز کھائی ہوگی، بھی میٹھا لاؤ، کھانا سنت ہے، میٹھا بعد میں۔ کھانے کی سنت تو یاد ہے، یہ سنت کون یاد کرے؟ شادی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی سنت ہے، سنت ادا ہونی چاہیے، مطلب کی سنتیں بڑی یاد آتی ہیں ہم سب کے۔ ابتدا اسلام کا زمانہ تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو ایک مائی بوڑھی سر پہ گٹھڑی سامان کی ہے، ہاتھ میں پانی پینے کے لیے ایک لٹیا ہے، گڈوی ہے، باہر نکلی اور وہ سامان اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکال لی اور کہنے لگی، مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں، اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹھڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا، راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی، میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے
لگی او میرے بیٹا جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پکار اٹھی۔ آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے، یہ اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے؟ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے۔ اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار۔ اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی۔ تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وہاں جی لگے گا۔ چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی۔ اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے۔ قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔